تسلیما وسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی وسلم علی نبیک الاکرم وحبیبک العظم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اثر سن دے آئیوں قدیماً حدیثہ جو غریبہ دے بہڑے وسید محمد اثر سن دے آئیوں قدیماً حدیثہ جو غریبہ دے بہڑے وسید محمد ارے محبوب کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں اس بات کو بڑے غور و خوف سے سمجھو کہ رب کریم کی رحمت کے نور کی بارش ہو رہی ہے ہر بندے کے اوپر جس طرح ماں ستر ہی سے ماں پیار کرتی ہے اس سے زیادہ میرا رب کریم پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے میرا رب کریم اتنا مہربان کریم ذات ہے لیکن بندہ جب بندہ ہے ان کو طلب ہو بخشش کی ان کو طلب ہو رب کریم کی محبت کی ان کو طلب ہو عبادت کی ان کو طلب ہو شوق ہو رب کریم کی ملاقات کا شوق ہو دیدار کا شوق ہو ان کے رحم کے شوق کے اندر ہو تو پھر ان کو انعام ہی انعام ملتا ہے ادھر سے بھی ادھر سے بھی سجدے میں بھی قرآن میں بھی درود میں بھی سب کے سب جو ہے ان کو انعام ہی انعام ملتا ہے جن کو طلب ہوتی ہے ادھر سے قرآن کریم نے چیلنج فرما دیا کہ ابو لہب ابو جاہل فرما کے محبوب کریم علیہ السلام کا فیضان جو نہ ملا ان کو کلمہ نصیب نہ ہوا اگر سے رشتہ دار تھا اگر سے وہ ان کا محبوب کریم علیہ السلام کا چچا تھا لیکن ان کو محبوب کریم علیہ السلام کی غلامی نہ ملی ان کو وہ فیضان نہ ملا تو فرما کہ محبوب کریم علیہ السلام نے جب ایک وادی کے اوپر بلایا ایمان کے لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے وہ عبادت کے لائق اور سجدے کے لائق ذات ہے مجھے اللہ پاک نے اپنا نبی بنا کے بھیجا ہے لیکن وہ بدبخت نے جن کے دل کے دروازے بند تھے دل سیاہ تھا کالا تھا ان کے اوپر جو ہے وہ کفر کی مہر لگ چکی تھی انہوں نے محبوب کریم علیہ السلام کے اوپر طعن و تشنیع کی ان کے اوپر جو ہے کہا کہ اے محمد تم نے اس لحاظ سے مجھے بلایا تھا اس لحاظ سے بلایا تھا کہ تم اپنی نبوت کے اپنے چچے کے اپنی باتیں کرتے ہیں کہاں ہے خدا تمہارا اور تم کہاں سے نبی آئے ہو فرمایا کہ جب وہ نبی علیہ السلام کی بے ادبی کی اللہ کریم نے فرمایا جبریل جی مولا جلیل فرمایا جا کے میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر قرآن لے کے جا کے تبت یدا ابی لہب وتب تباہ ہو جائے ابی لہب اور سارے کا سارا تباہ ہو جائے رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے جب محبوب کریم علیہ السلام کی اس نے توہین کی ہے طعن و تشنیع کی ہے انگشت نمائی کی ہے اعتراضات کیے ہیں اور پریشان کیا ہے رب کریم جلال میں آ گیا فرما کہ ابو لہب تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب اس نے سمجھا تھا کہ شاید کہ میں دولت دے کے میں تو غنی ہوں میں تو ایک قبیلے کا سردار ہوں رب کریم ان کو اپنے اس بات کے اوپر ناز تھا فخر تھا رب کریم نے فرمایا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب نہ بے نیاز کرے گا ان کو غنیت مال اور وہ جو اس نے کمایا ہے ان کے جن کے اوپر ان کو فخر اور ناز ہے فرمایا ان کو بے نیاز نہیں کر سکے گا وہ اسی چکی کے پیس کے اندر آئے گا وہ عذاب کے اندر آئے گا وہ ظلم و ستم کے پہاڑ ان کے اوپر کھڑے کیے جائیں گے کہ جس نے میرے محبوب کی توہین کی ہے میرے محبوب کی بے ادبی کی ہے کہ وہ قیامت تک میرے رب کریم نے اعلان کر دیا ہے کہ میرے محبوب کا خاندان تھا جب میرے محبوب کی توہین کی تھی ان کو نیست و نابود ہو گیا ابو جہل و ابو لہب برباد ہی برباد ہو گیا کائنات کو بتا دیا کہ جب میرے محبوب کی اتباع اور غلامی کے اندر آؤ گے تو تمہیں انعام و اکرامات ملیں گے ذرہ بھر بھی جس نے ادب کیا خلوص کیا پیار کیا ایمان لے کے آیا
اگرچہ وہ فرانس کا ہو، اگرچہ وہ یمن کا ہو، اگرچہ وہ عربی ہو، اگرچہ وہ عجمی ہو، اگرچہ وہ کالا ہو، اگرچہ وہ گورا ہو، لیکن ان کے سینے کے اندر ایمان کی دولت، ایمان کی رتی، محبوب کی محبت، محبوب کا پیار، اور وہ آئینہ جمال کبریا کے منتظر ہوں، مردانی فقط ران حق کے جنگے کی وہ انتظار کے اندر ہوں، وہ اسی کے مشتاق ہوں، اسی چہرے وضحا کے مشتاق و طلبگار ہوں۔ رب کریم جو ہے ان کو انعامات اکرامات سے نوازتا ہے، کوئی کرن کا ہو، کوئی یمن کا ہو، کوئی کہاں کا ہو، لیکن محبوب کریم علیہ السلام کی سینے کے اندر محبت موجود ہو۔ رب محمد کی عزت کی قسم ہے، وہ جہاں بھی ہو، جدھر بھی ہو، بکریاں چرانے والا ہو، اگرچہ چرواہ ہو، اگرچہ رنگ کا کالا ہو، ان کو محبوب کریم علیہ السلام کے نور کا فیض، سنت کا فیض، عشق کا، محبت کا ان کو سیلابی ملتا ہے دنیا آخرت کے اندر۔ اگرچہ جاگیردار ہوں، اگرچہ امیر وہ گھرانے سے ہوں، اگرچہ وہ جہاں سے بھی ہوں، لیکن اگر ان کے سینے کے اندر ایمان کی رتی موجود نہیں، ایمان کی غیرت نہیں ہے، فرمایا محبوب کی محبت نہیں ہے، اپنا ہو، غیر ہو، کوئی بھی ہو، خاندان کا ہو، رب کریم نے چیلنج فرما دیا ہے ان کو کچھ نہیں ملے گا، وہ دنیا کے اوپر بھی ذلیل و رسوا رہے گا، قبر کے اندر بھی ذلیل و رسوا رہے گا، آخر قبر حشر کے اندر بھی ذلیل و رسوا رہے گا۔ رب محمد کی عزت کی قسم ہے، ما منان مالو وما کسب سیصلی نارا ذات لہب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، ان قریب ان کو ڈالا جائے گا شعلے مارنے والی آگ کے اندر، وہ ابو لہب کو، وامرأتہ اور ان کی بیوی کو جو راستے کے اندر جو ہے وہ کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی، تکلیف دیتی تھی اور محبوب کریم علیہ السلام کی توہین کرتی تھی۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، وہ جو اٹھانے والی تھی لکڑیوں کو، حمالۃ فی جیدہا حبل من مسد، رب کریم نے فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، ان کے گلے کے اندر جو ہے وہ رسی مون کی پھنسے گی، وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گی، تاکہ کائنات کو میں رب کریم جو ہے دکھانا چاہتا ہوں، جو اگرچہ مرد ہو، اگرچہ عورت ہو، اگرچہ اپنے ہوں یا پرے ہوں، فرمایا کہ اگر میرے محبوب کی توہین جس نے کی ہے وہ تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے، وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، اگرچہ فرانسی ہوں، یہود و نصارہ ہوں، اگرچہ کوئی بھی دنیا کا کوئی طاقتور ہو، وہ کہے کہ میں اس عذاب سے بچ سکوں گا، نہیں، رب کریم نے قیامت تک کا اعلان کر دیا ہے، وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، یہ حدیث پاک کا قانون کا ہے، وہ قیامت تک لگتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جس قوم کے ساتھ، جس قبیلے کے ساتھ، جس طریقے سے مشابہت رکھی، ان کو پروان چڑھایا، ان کی مشابہت رکھی، ان سے محبت کیا، ان کے طریقے کو اپنایا، اور ایسا طریقہ محبوب کریم علیہ السلام کے دین کے توہین کا تھا، قرآن کی توہین ہو، اسلام کی توہین ہو، مصطفیٰ کی توہین ہو، صحابہ کرام کی توہین ہو، آل پاک کے گھرانے کی توہین ہو، محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں کی توہین ہو، وہ برباد ہو جائیں گے۔ رب کریم نے قیامت تک اعلان کر دیا ہے کہ ابو لہب، ابو جہل کہ محبوب کریم اسلام کا چچا تھا، لیکن ذرہ بھر توہین کی تھی، وہ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، جو شخص اس طریقے کا، اس انجام کا، اس طریقہ اپنائے گا، مشابہت رکھے گا، فَهُوَ مِنْهُمْ، وہ قیامت والے دن انہی کے ساتھ ہوں گے۔ کہ قیامت تک یہ اعلان کر دیا، اگرچہ ان کے اندر جو ہے فرمایا کہ فرانسی ہوں، یہود و نصارہ ہوں، یا دنیا کے اوپر ظاہری لحاظ سے کلمہ پڑھ کے وہ حضرت عبداللہ ابن عاص کی توہین کرنے والے ہو، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرنے والے ہوں، ان کتوں کو کہی دو کہ رازیت کی یہاں بدبو نہ آنے دو، یہ سنیت ہے، یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان بہادر بریلوی، جن کے سینے کے اندر جو ہے عشق و محبت جو ہے وہ دریا سمندر ٹھاٹھا مارتا تھا، ان کی غلامی کے اندر آئیں گے، پھر تمہیں انعام ملے گا۔ اگر تم رافضی ہو کے تم سنی کہلاؤ، او حنیف قریشی جو اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عاص
حضرت امیر معاویہ کے بارے میں غلط لفظ استعمال کیے، ان کو کہو من تشبہ بقوم فہو منہم، تم ان رافضی کمیتوں کے ساتھ ہو، تم پکا کہہ دو لعنتیو کہ ہم رافضی ہیں، تم سنیت کے اندر آ کے صحابہ کرام کی توہین کرتے ہو۔ یہی اعلان ہے، جو بدلہ جس مسلک کو اپنا اظہار خیال کر سکے مجھے فلانی بیماری ہے تو فلاں مسلک کو ہو، تاکہ کسی دوسرے مسلک کو تباہ و برباد نہ کرے۔ یا رب کریم تو اپنے فضل و کرم کے صدقے ہر مسلمان کے سینے کے اندر ایمانی غیرت نصیب فرما دے، اپنے مسلک کی غیرت نصیب فرما دے، عشق و ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔